أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، چنانچہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ہی انکار کرنے والے ہیں اور وہ بہت تکبر کرنے والے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہم سب مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے کہ ہم سب وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے، اور سب سے اہم ترین بات جس انسان کے دل میں تکبر موجود ہے، وہ تمام کے تمام لوگ جو تکبر کرنے والے ہیں وہ کبھی بھی آپ کی بات کو سننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ کوئی شک نہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو بھی وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، ان کو جنت میں نہیں داخل کرے گا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا کچھ نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف بے مقصد کہانیاں ہیں، ان کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے پچھلی تمام قوموں کے حالات اور واقعات بیان کر دیے تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی پورے پورے اٹھائیں، اور ان کے بوجھوں میں سے بھی جنہیں وہ علم کے بغیر ہی گمراہ کرتے ہیں، جن کو یعنی کہ آپ گمراہ کریں گے، جن کے لیے آپ اور میں اپنے سٹیٹس لگا کر، ہم سٹیٹس لگانے کے بعد ہمارا وہ سٹیٹس دیکھیں گے وہ لوگ، اور پھر وہ لوگ نہ صرف اپنے گمراہی کا بوجھ اٹھائیں گے بلکہ دوسروں کی گمراہی کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جب کوئی کورسز کرتے ہیں، چاہے وہ الہدا سے کریں، النور سے کریں، یا چاہے وہ ہمارے ساتھ کریں یا کہیں کہیں سے بھی کریں، جب تک اس کورس کے زیر اثر رہتے ہیں تو اللہ کے ساتھ جڑے بھی رہتے ہیں، اور جیسے ہی کورس ختم ہو رہا ہے تو پھر سٹیٹس پر پھر وہی سانگس اور کوئی ایسی پوئٹری، کوئی ایسی چیز لگاتے ہیں جس میں میوزک ضرور شامل ہوتا ہے۔ تو ہم کیوں خود کو ایسی تباہیوں میں ڈالتے ہیں، کیوں خود کو اتنی مشکلات میں ڈال رہے ہیں؟ حالانکہ اگر وہ سٹیٹس ہم نہ لگائیں تو ہمیں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے، نہ ہم پر کوئی بوجھ ہے کہ ہمیں وہ لازمی ہی لگانا ہے، لیکن چونکہ شیطان نے وہ تمام عمل ہمارے لیے مزین کر دیے، اور چونکہ شیطان اب یہ چاہتا ہے کہ جو وقت آپ نے دین کو سیکھنے کے لیے وقت کاٹا، جو چیز آپ نے دین کو سیکھنے کے لیے لگائی، جو ٹائم لگایا، اب شیطان وہ تمام کے تمام کام آپ سے، نہ صرف وہ تمام اچھے عمل آپ سے چھین لے، بلکہ اب چونکہ آپ کے لیے آپ کے پاس علم آ گیا، تو علم آ جانے کے بعد آپ کے لیے اس علم کو اور میرے لیے اس علم کو وبال جان بنا دے، تاکہ ہمیں دوہرا اور 3 گنا اور 4 گنا زیادہ عذاب ملے۔ اور پھر شیطان خوش ہو اس بات سے، جو اللہ سے اس نے مہلت مانگی کہ میں تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا اور زیادہ لوگوں کو جہنم میں گھسیٹ کر لاؤں گا، اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ سن لو، بہت ہی برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھا رہے ہیں، اپنے تو گناہوں کا بوجھ اٹھا ہی رہے ہیں، دوسروں کو بھی ساتھ ساتھ ان کا بھی بوجھ اٹھا کر لے کے چل رہے ہیں۔ جہاں جہاں وہ سٹیٹس شیئر ہوا، ان تمام لوگوں کا بوجھ، ان تمام گناہوں کا بوجھ ہمارے سر پر ہے۔ جتنے لوگوں نے اس کو سنا، ان تمام چیزوں کا بوجھ ہمارے سر پہ ہے۔ تو کیا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سب کام کریں؟ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں یقیناً ان لوگوں نے خفیہ تدبیریں کی جو ان سے پہلے تھے، تو اللہ تعالیٰ بنیادوں سے ان کی عمارت کو آیا۔ اللہ اکبر! میرے رب نے ہمیں عمارتوں کا طریقہ بھی بتایا کہ بنیادوں سے ان کی عمارت کو آیا۔ اللہ اکبر! بس ان کے اوپر سے چھتیں ان پر گر پڑی۔ ہم بڑی مضبوط عمارتیں بنانے کے لیے سب سے جس کی عمارت جتنی مضبوط، کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بنیادوں میں سب سے اچھا والا مٹیریل ڈالا جائے، سب سے اچھا والا ہیوی لوہا ڈالا جائے۔ جتنی بنیادیں مضبوط اتنی عمارت مضبوط، جتنی بنیادیں کمزور اتنی عمارت کمزور۔ در حقیقت ہمارے دین کے لیے ہماری بنیادیں کمزور ہیں، اسی لیے ہمارا ہر عمل کمزور پڑ جاتا ہے۔ بس ان کے اوپر سے چھتیں ان پر گر پڑیں، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ سوچتے نہ تھے۔
ان کو वहम गुमान में भी ना था। बारिश के जब बादल आते तो वो समझते थे कि ये तो रहमत के बादल हैं, लेकिन वो तो अल्लाह का अजाब था। फिर क़यामत के दिन वो उनको रुस्वा करेगा और कहेगा कि मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनके बारे में तुम झगड़ा किया करते थे। जिन लोगों को इल्म दिया गया था वो कहेंगे कि यकीनन आज के दिन रुस्वाई और बुराई काफिरों पर है, जिनको फरिश्ते इस हाल में वफात देते हैं कि वो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले होते हैं, तो वो फर्मा बरदारी पेश करते हैं। जिंदगी उन्होंने सारी जुल्म करते हुए गुजार दी अपनी जान पर, कि उनको मालूम था इससे बड़ा अपनी जान पर जुल्म करने वाला कौन है, जो अपनी जान को जहन्नुम में खुद दाखिल करवाए। मैं अगर कोई अमल करती हूँ तो इस पर मेरी औलाद या मेरा शोहर या मेरे माँ बाप या मेरे बहन भाई मेरे उस अमल में शरीक नहीं। दर हकीकत मैंने अपनी जान पर खुद जुल्म किया कि मैंने अपनी जान को जहन्नुम के लिए तैयार किया। मैंने अपने जिस्म को जहन्नुम के लिए तैयार किया। दुनिया में जिंदगी सारी उसने जुल्म करते हुए अपनी जान पर जुल्म करते हुए गुजारी। घर से बाहर निकली मैं औरत, जब घर से बाहर निकली तो अपनी जान पर जुल्म किया। घूमने गई तो अपनी जान पर जुल्म किया। शॉपिंग करने गई तो अपनी जान पर जुल्म किया। और किसी शादी ब्याह में गई तो अपनी जान पर जुल्म किया। किसी की दावत पर गई तो अपनी जान पर जुल्म किया। कैसे? कि अल्लाह ताला के अहकामात, उसकी शरीयत और उसके कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए वो शैतान ने जो मेरे लिए मुज़य्यन कर दी ये चीजें कि तुम इस तरह से खूबसूरत दिखोगी, इस तरह से लोगों की आंखों में जाज़िब नजर बनोगी, वो सब कुछ कर गुजरी और अपने रब के फरमान को फरामोश कर दिया। तो इसका जुल्म किसने अपनी जान पर किया? मैंने खुद किया। मैंने खुद को बनाओ सिंगार करके पूरी तरह से पाल पोस कर जहन्नुम के लिए तैयार किया। तो फिर जब वो क्या कहते हैं कि तो वो फर्मा बरदारी पेश करते हैं कि हम तो कोई बुरा काम नहीं करते थे। क्यों नहीं? यकीनन अल्लाह ताला खूब जानने वाला है। जो भी तुम अमल किया करते थे, फिर तुम जहन्नुम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, इसमें हमेशा हमेशा रहने वाले हो। चनाचे तकब्बुर करने वालों को बहुत ही बुरा ठिकाना है। और अल्लाह ताला से डर जाने वालों से कहा गया कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया है। वो कहते हैं कि खैर ही खैर है। मेरे रब के इस कलाम में, मेरे रब के इस कुरान के हर हर लफ्ज में, एक एक हर्फ में खैर है। फिर हम इसकी कौन कौन सी आयतों को चुन लें और कौन सी आयतों को छोड़ दें कि हम इसको पढ़कर हदायत पाएं, या हम रमजान में सिर्फ इन सूरतों का दौरा करें और रमजान में सिर्फ इन सूरतों को पढ़कर अपने ईमान को तरोताजा करें। बल्कि इस रब के कलाम में तो हर हर हर्फ में खैर है। लेकिन दर हकीकत हमें ज्यादा वक्त देना मुश्किल लगता है। जिन लोगों ने नेक रवैया रखा, उनके लिए इस दुनिया में भी भलाई है और आखिरत का घर बेहतरीन है। और यकीनन क्या ही खूब घर है मुत्तकियों का, हमेशगी की जन्नतें जिसमें वो दाखिल होंगे। और फिर अल्लाह ने फिर नहरों का बहने का भी जिक्र कर दिया कि उनके लिए वो सब कुछ उनमें से होगा जो वो चाहेंगे। इसी तरह अल्लाह ताला मुत्तकियों को जजा देता है। जिनको फरिश्ते इस हाल में वफात देते हैं, वो उन लोगों को जो अल्लाह की हदूद से बाहर हुए, जिन्होंने जुल्म किया, उनकी वफात का भी अल्लाह ने बता दिया। और उन लोगों की भी वफात का बता दिया जिन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह की शरीयत के मुताबिक, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ढाल दिया। जिनको फरिश्ते इस हाल में वफात देते हैं कि वो पाक होते हैं, वो कहते हैं सलामुन अलैकुम। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसी ही मौत नसीब फरमाए कि हमें भी फरिश्ते सलाम करते हुए हमारे जिस्म से रूह को अलग करें। सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो। उदखुलुल जन्नता बिमा कुंतुम तामलून, उन अमाल के बदले जन्नत में दाखिल हो जाओ जो तुम अमल किया करते थे। नहीं वो इंतजार कर रहे सिवाय इसके कि उनके पास फरिश्ते आए या तेरे रब का हुक्म आ जाए। उनसे पहले लोगों ने भी इसी तरह किया था और अल्लाह ताला ने उन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म किया करते थे।
चनाचे उन्हें उनके बुरे अमाल की खराबियां पहुंची और उनको घेर लिया उस चीज ने जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। मेरे रब ने नहीं कहा था कि अल्लाह की हदूद से बाहर निकलो। उसने नहीं कहा था कि ये सब गलत काम करो। उसने नहीं कहा था कि बेहयाई और फाहशी को फैलाओ। उसने नहीं कहा था कि दुनिया की रंगीनियों में इतना मगन हो जाओ कि आखिरत की फिक्र ही ना रहे। मेरे रब ने नहीं कहा था कि इतना माल और मता जमा कर लो कि अपनी औलाद की जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ अय्याशी में गुजारने के लिए अपने आप को खत्म कर डालो। मेरे रब ने ऐसा कोई डिमांड नहीं की। मेरे रब ने तो सिर्फ इतना कहा कि मेरे फर्मा बरदार बन जाओ। हम दुनिया में अपने माँ बाप के फर्माबरदार बनने की कोशिश करते हैं। हम अपने भाइयों के फर्माबरदार होने की कोशिश करते हैं। फिर शादी हो जाती है तो शोहर के फर्माबरदार बनने की कोशिश करते हैं। और फिर बूढ़े होते हैं तो औलाद के फर्माबरदार बनने की कोशिश करते हैं। और हर तरफ से रुस्वा होते हैं। हर तरफ से रुस्वा होते हैं। हर तरफ से रुस्वाई हमारा मुकद्दर होती है। और मेरा रब तो ऐसा है जिसके आगे तो एक आंसू तो बहना तो दूर की बात। मेरे रब ने तो कह दिया कि अपनी आंखों का अगर नम भी कर दो तो वो तो तुम्हें अपनी आगोश में अपनी रहमतों में ढांप लेगा। वो फिर तुम्हें वहां वहां से सुकून अता करेगा। तेरे हर हर काम के लिए काफी हो जाएगा। और जिन लोगों ने शिर्क किया है उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो ना हम किसी चीज की इबादत करते और ना ही हमारे बाप दादा और ना हम इसके बगैर किसी चीज को हराम ठहराते। उनसे पहले लोगों ने भी ऐसा ही किया। तो रसूलों पर साफ साफ पहुंचा देने के सिवा और कुछ नहीं। और बिलाशुबा यकीनन हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि अल्लाह ताला की इबादत करो और तागूत से इज्तनाब करो। तागूत शैतान को कहा गया। चनाचे उनमें से कुछ को अल्लाह ताला ने हदायत दी और उनमें से कुछ वो थे जिन पर गुमराही मुसल्लत हो गई। यानी कि मुसल्लत कर देना, ऊपर उंडेल देना, ऊपर उसकी तारी कर देना। सो तुम जमीन में सैर करो करो फिर देखो कि जुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जमीन में सैर और सयाहत करो तो मजे करो और घूमो फिरो और अपने आप को एंजॉय करो और अपना सारा का सारा पैसा सिर्फ सैर सपाटों में ही गुजार दो। बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि जमीन में सैर करो से मुराद क्या है कि जाओ जमीन में, फिर देखो कि हमने जुटलाने वाली बस्तियों को किस तरह से तबाह और बर्बाद करके निस्त और नाबूद कर दिया। अगर आप उनकी हदायत के ख्वाहिशमंद हैं तो यकीनन अल्लाह ताला उसको हदायत नहीं देता जिसे वो गुमराह कर देता है, और ना ही उनके लिए कोई मददगार है। और जिन्होंने अल्लाह ताला के नाम की पुख्ता कस्में खाई कि जो मर जाएगा अल्लाह ताला उसे दोबारा नहीं उठाएगा, क्यों नहीं, ये उसके जिम्मे एक सच्चा वादा है। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, ताकि वो उनके लिए वाज़े करते जिसमें वो इख्तलाफ किया करते थे, और ताकि जिन लोगों ने कुफ्र किया है वो जान लें कि बिलाशुबा वो ही झूठे थे। यकीनन जब हम किसी चीज का इरादा कर लें तो हम उसे कहते हैं कुन फयकून, हो जा तो वो हो जाती है। और जिन लोगों ने इसके बाद कि उन पर जुल्म किया गया अल्लाह ताला की राह में हिजरत की, यकीनन हम दुनिया में जरूर उन्हें अच्छा ठिकाना देंगे। और बिलाशुबा आखिरत का अजर तो बहुत ही बड़ा है। काश कि वो जानते होते। जिन लोगों ने सब्र किया और अपने रब रब ही पर वो भरोसा करते हैं, और हमने आपसे पहले नहीं भेजे रसूल मगर सबके सब मर्द जिनकी तरफ हम वही करते थे। सो अहले इल्म से पूछ लो, अगर तुम नहीं जानते उनसे पूछ लो। यानी कि अगर तुम नहीं जानते तो जो जिन लोगों को अल्लाह ताला ने पहले इल्म दिया उनसे पूछ लो कि क्या कभी ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कभी अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा। उन अहले इल्म से पूछ लो कि क्या अल्लाह ताला ने कभी किसी औरत को अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा। ऐसा हरगिज नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वाज़ेह दलाइल और किताबों के साथ हमने आप पर जिक्र उतारा है ताकि आप लोगों के लिए उसकी वजाहत कर दें जो उनके पास उनकी जानिब नाजिल किया गया है, और ताकि वो गौर व फिक्र करें। तो क्या वो लोग जिन्होंने तदबीरें की बिल्कुल ही बेखौफ हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जमीन में धंसा दे।
इसका कोई खौफ नहीं उन पर, या उन पर अजाब वहां से आ जाए जहां से वो सोचते ही ना हो, या उनके उनके चलने फिरने ही में ही उनको पकड़ ले। चनाचे वो किसी तरह भी आजिज करने वाले नहीं, या वो उन्हें वो खौफजदा होने पर पकड़ ले। बस यकीनन तुम्हारा रब यकीनन बहुत नरमी करने वाला और निहायत रहम करने वाला है। और क्या वो देखते नहीं कि जो कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया, उनके साए अल्लाह ताला को सजदा करते हुए दाएं बाएं बाएं ढलते हैं। आपने कभी देखा कि चलते हुए जब वक्त होता है, जब दिन का जब अरूज का टाइम होता है, तो उस वक्त साया वो शॉर्टर होता है, छोटा होता है। फिर वक्त के साथ साथ जैसे सूरज ढलने लगता है, तो वो साया आपको बड़ा होना शुरू हो जाता है, और वो कभी साया दाएं और बाएं दोनों तरफ चलता है। तो अल्लाह ताला फरमाती है कि उनके साए अल्लाह ताला को सजदा करते हुए दाएं बाएं ढलते हैं। जब कभी अब आप कभी वॉक करेंगे ना, जब अब आप कभी चलेंगे ना, तो अब अपने साए को देखकर अल्लाह ताला की वो हम्द और सना जरूर बयान कीजिएगा कि अल्लाह ताला ने ये आयत, ये अल्फाज आप पर खोल कर आप पर कितना बड़ा हम पर एहसान कर दिया, कि मेरे रब ने हमें ये बता दिया कि हमारे सजदे, हमारे हमारे साए मेरे रब को सजदे करते हैं। इससे पहले तो हम वो ही पढ़ते रहे ना, हमने साइंस में जो पढ़ते रहे कि शैडो कैसे बना, कि सूरज आया और सूरज की रोशनी से फिर हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन पे हमारा साया बन रहा है। लेकिन मेरे रब ने तो हमें बता दिया कि ये तो अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। यानी हमारे जिस्म, अगर हमारा जिस्म सजदा नहीं करता, हमारा माथा हम जमीन पर खुद नहीं, अगर हम खुद नहीं जमीन पर अपना माथा लगाते, हम क्योंकि अपने जिस्म पर खुद इस पर ताकत रखते हैं, लेकिन चूंकि हमारा साया हमारे कंट्रोल से बाहर है। क्या आप अपने साय पे कंट्रोल कर सकते हैं? जो भी चीज हमारे कंट्रोल से बाहर है, वो अपने रब की इताअत गुजार है। हमारा साया भी अपने रब से डरता है, और वो हमारा साया भी मेरे रब को सजदा करता है, इस हाल में कि वो सब आजिज़ी करने वाले हैं। अल्लाह हम सबको अपना ताअत गुजार बना दे मेरे रब। मेरा रब हमको रहम फरमा दे। और अल्लाह ताला ही के लिए सजदा करता है जो आसमानों में है और जो जमीन में है। कोई चलने वाला जानवर हो या फरिश्ते, और वो तकब्बुर नहीं करते। अल्लाह ने जानवरों और फरिश्तों को और सायों को अल्लाह ने इसमें शरीक कर दिया। अल्लाह ताला ने इसमें इंसान को शरीक नहीं किया। अल्लाह ने इसमें आपको और मुझे शरीक नहीं किया, कि वो तकब्बुर नहीं करते। मेरे रब ने हमें समझाने के लिए कहा, देखो, हम समझते हैं कि हम ये शऊर नहीं रखते जानवर, लेकिन वो इतना शऊर जरूर रखते हैं कि वो अल्लाह अल्लाह को सजदा करेंगे, वो अल्लाह के आगे झुके हैं, वो अल्लाह अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करते हैं। वो जानवर जिनके अंदर अक्ल व शऊर नहीं, और वो जानवर जिनको ये भी मालूम है कि अल्लाह ताला ने उनको जहन्नुम में नहीं डालना, और वो जानवर जिनको ये भी मालूम कि उनको जन्नत भी नहीं मिलनी, और वो फरिश्ते जिनको ये भी मालूम कि वो जन्नत में जाने वाले नहीं, फिर भी वो तकब्बुर नहीं करते। हम तो सब कुछ जानते हैं। फिर अल्लाह ने ये सच कहा, अल्लाह तो की हर बात सच है। अल्लाह ने इसीलिए हमारे लिए कह दिया कि बड़ा ही जालिम है ये इंसान, कि इसने कुरान का बोझ उठा लिया। इसने कुरान को, बड़ा ही जालिम है इंसान कि उसको कुरान को पढ़कर भी उसको अल्लाह का खौफ ना आया। वो लर्जा नहीं अल्लाह के खौफ से, वो अपने रब से डरते हैं जो उनके ऊपर है, और जो हुक्म भी उन्हें दिया जाता है वही करते हैं। सुभान अल्लाह। एक हम ही नहीं करते, एक हम ही इताअत गुजार नहीं बनते। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि दो माबूद ना बनाओ, यकीनन वो एक ही माबूद है। सो मुझ ही से डरो, और उसी का है जो आसमानों में और जो जमीन में है। इबादत हमेशा उसी के लिए है। क्या फिर गैर अल्लाह से तुम डरते हो? और तुम्हारे पास कोई नेमत भी है, वो अल्लाह ताला की तरफ से है। जो भी नेमत है वो अल्लाह की तरफ से है। फिर जब तुम्हें तकलीफ छूती है, तो तुम उसी की तरफ गिड़गिड़ाते हो। फिर जब वो तुमसे तकलीफ दूर कर देता है, तब तुम में से एक गिरोह यक अपने रब के साथ शिरक करने लगता है। कैसे? कि हम फलां पीर के पास गए थे, फलां जगह गए थे, तो वहां से हमें ये शिफा मिली, वहां से हमें ये तकलीफ से दूरी मिली। ये नहीं कहते कि अल्लाह ने शिफा दी।
تاکہ وہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کی ہے۔ سو تم فائدہ اٹھاؤ، پھر بس جلد ہی تم جان لو گے۔ اور وہ ان کے لیے جن کو وہ نہیں جانتے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، تم سے ضرور اس بارے میں پوچھا جائے گا جو جھوٹ تم کھڑا کرتے تھے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، پاک ہے اس کی ذات، اور ان کے لیے وہی ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے غم کے سبب، اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشخبری دی ہے۔ وہ چھپتا ہے لوگوں سے، چھپتا پھرتا ہے من القوم من سوء ما بشر بہ۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں بیٹی تو میں نے تمہیں خوشی دی، کیا ذلت کے باوجود ہی اسے رکھ چھوڑے یا اس سے مٹی میں دبا دے؟ کیا اس کی یہ تو ذلت ہے اس کی کہ بیٹی جو ہے وہ بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب وہ کیا کرے، لوگوں کو کیسے منہ دکھائے گا کہ اس کی بیٹی بار بار بیٹی پیدا ہو رہی ہے؟ ماں اس کی بیوی ہر دفعہ بیٹی پیدا کرتی ہے، اور یا پھر وہ اس کو اپنے ساتھ چھوڑ دے، اپنے ساتھ بڑا بڑا کرے، زندہ چھوڑ دے، یا پھر اس کو ایسا کیوں نہ کرے کہ اس کو مٹی میں ہی دبا دے۔ اللہ، خبردار سن لو، بہت ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ دونوں فیصلے برے ہیں کہ ذلت امیز بنا دے بیٹی کو یا پھر اس کو دبا دے، دونوں فیصلے ان کے برے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے بری مثال ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ مثال ہے، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی ان لوگوں کے لیے یہ جو مثال ہے یہ بری مثال ہے، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہ بری مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ مثال ہے، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا ان کے ظلم کی بنیاد پر مواخذہ کرتا وہ تو ان پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک انہیں مہلت دیتا ہے۔ چنانچہ جب ان کی مدت آ جاتی ہے تو وہ اس سے ایک گھڑی بھی نہ پیچھے رہتے ہیں اور نہ آگے بڑھتے ہیں، اور جو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کرتے ہیں اسے خود ہی ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً ان کے لیے آگ ہی ہے، اور یقیناً وہ اس میں سب سے آگے بھیجے جانے والے ہیں، سب سے آگے بھیجے جائیں گے۔ تو اللہ، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی ہی ذات کی قسم اٹھاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بہت اہم ترین، بہت ہی بڑی بات ہونے والی ہے۔ بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، پھر شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا، آج جیسے اس نے ہمارے لیے خوشنما بنا دیا۔ چنانچہ وہی آج ان کا سرپرست ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے یہ کتاب آپ پر صرف اس لیے نازل کی تاکہ آپ ان کے لیے اس کی وضاحت کر دیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا، یعنی اپنی کتابوں میں جو انہوں نے اختلاف کیا اس کی وضاحت کر دیں۔ اس کتاب میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، اور وہ ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا۔ بلا شبہ اس میں بھی نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں، اور بلا شبہ چوپایوں میں تمہارے لیے یقیناً ایک سبق ہے۔ اب وہ سبق اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، وہ کیا سبق ہے کہ ہم تمہیں ان کے پیٹوں کے اندر سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کے پیٹ میں آنتوں میں گوبر بھرا ہوا، اور اس کے اندر خون بھرا ہوا اس کی باڈی کے اندر۔ اگر آپ چاک کریں کسی کا، گائے کا یا بکری کا، تو پیٹ سے کیا نکلے گا؟ اس کی آنتوں سے گوبر اور اس کے پیٹ سے خون نکلے گا، اور اللہ تعالیٰ نے وہیں سے اس کے اندر سے خالص دودھ اتارا جو بالکل صاف شفاف، بالکل سفید ہے، جو پینے والوں کے لیے حلق سے آسانی سے اترنے والا ہے۔ سبحان اللہ، میرے رب نے بیان کر دیا کہ یہ تمہارے حلق سے کتنی آسانی سے اترنے والا ہے۔
آپ نے اور میں نے اس کو حلق سے دودھ کو آسانی سے اترتے ہوئے محسوس کیا ہے۔ یہ ایک بہت اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ جب ہمیں ایسیڈیٹی ہوتی ہے، اتنی ایسیڈیٹی ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم ٹھنڈا دودھ پیتے ہیں تو وہ ہمارے اندر کتنا سکون لے آتا ہے۔ ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے آگ کا گولا تھا وہ نیچے اتر گیا، حلق سے آسانی سے وہ دودھ نیچے اتر جاتا ہے۔ ہم اس کی آسانی کو سمجھتے ہیں کہ دودھ کتنی آسانی سے نیچے اترتا ہے، اور اس کی اتنی آسانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نومولود بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کو ہم دودھ ہی پلاتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اس کو کچھ نہیں دیتے۔ اس کی آسانی کا اندازہ ہم یہاں سے لگاتے ہیں۔ تو میری بات سوچیں کہ جب ہم نے کل سورہ ابراہیم میں پڑھا، ہم نے یہ آسانیاں تو پڑھ لی، اب جب اللہ نے وہ جو سورہ ابراہیم میں بیان کیا کہ وہ جو پیپ ان کو دی جائے گی پینے کے لیے، وہ ان کے حلق سے اترے گی نہیں، اب وہ سوچئے کہ اس کی سختی کس قدر ہوگی۔ آسانی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے خود محسوس کیا، تو میرے رب نے اس کے لیے کہہ دیا کہ وہ کتنی سختی ہوگی۔ اب اس کی سختی کا صرف اندازہ لگا کر سوچیں۔ اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی، جس سے تم نشہ آور چیز بناتے ہو، یہ کھجوروں سے بھی شراب بناتے ہیں اور انگوروں سے بھی شراب بناتے ہیں، اور حالانکہ اللہ نے تو یہ اچھا رزق دیا، اور اچھا رزق بھی بلا شبہ اس میں یقیناً ان کے لیے نشانی ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ سبحان اللہ، کیا بات اللہ نے، میرے رب نے بیان کی، کیا بات آپ کو مجھے اب آج پتہ لگ رہی ہے کہ میرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ کچھ پہاڑوں اور کچھ درختوں میں سے گھر بنا۔ اللہ نے اس کو بھی گھر بنانے کا طریقہ اللہ نے سکھایا، اور اس میں سے بھی جنہیں وہ چڑھاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو، یہ بھی معلوم ہوتا ہے شہد کی مکھیوں کو کہ کون سے پھول سے انہوں نے رس چوسنا ہے اور کون سے پھول سے رس نہیں چوسنا۔ پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھاؤ، پھر اپنے رب کی مسخر کیے ہوئے راستوں پر چلو جو اللہ نے ہم انسانوں کے لیے بنا دیے۔ ایک شربت اس کے پیٹ سے نکلتا ہے، کس کے کس کے پیٹ سے؟ شہد کی مکھی کے۔ اللہ نے کہا شہد کی مکھی کو یہ وہی کی کہ ہر قسم کے پھلوں سے کھاؤ، پھر اپنے رب کے مسخر کیے ہوئے راستوں پر چلو۔ اتنے دور تک مکھی شہد کی جا کر پھل ڈھونڈتی ہے، وہاں سے کھا کر واپس آتی ہے، اور اللہ نے اس کو راستے بتا دیے کہ کہاں کہاں سے گھوم کر واپس اپنے چھتے میں آنا ہے۔ اور ایک شربت اس کے پیٹ سے نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ میرے رب نے مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ اس میں شفا ہے، بلا شبہ اس میں یقیناً ان کے لیے ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا۔ اب یہ جو سورہ ہے اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی رکھا، النحلی، شہد کی مکھی۔ تو اس سورہ کا نام بھی نحل جو ہے یہ شہد کی مکھی پر ہی اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی نکمی عمر کو لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہ ارذل العمری، یہ ارذل العمری کون سی عمر ہے؟ جب انسان بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ وہ نکمی عمر کو لوٹا دیا جاتا ہے، یعنی کہ ہم سارے، ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہمارے بہن بھائی سب سمجھتے ہیں کہ ان کو سب علم ہے، لیکن دیکھیے میرے رب نے قرآن کے اندر بیان کر دیا کہ نکمی عمر کو لوٹا دیا جاتا ہے، کہ اس کو سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی اللہ اس کو ایسا کر دیتا ہے جیسے اس کو کچھ بھی معلوم نہیں۔ لیکن جو انسان اپنے رب سے، اپنے رب کے کلام سے، قرآن سے جڑا رہتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو اس بڑھاپے تک پہنچانے کے باوجود اس پر رحم کرتا ہے، جاننے کے باوجود کے بعد کچھ نہ جانے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے پر رزق بھر میں فضیلت دی ہے، کسی کے پاس رزق زیادہ، کسی میں کم ہے، تو جن لوگوں کو فضیلت دی گئی وہ اپنا رزق ان پر لوٹا دینے والے نہیں ہیں، جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، کہ پھر وہ اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ کیا انسان کوئی ایسا ہے کہ اپنا سارا کا سارا رزق اپنے بہن بھائیوں میں دے دے، اتنا دے دے کہ وہ دونوں آپس میں سٹیٹس میں برابر ہو جائیں؟ کوئی ایسا کرنے والا نہیں ہے۔ پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے کسی کو رزق زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں بنائی ہیں۔ اللہ نے تمہیں انسان ہی بیویاں دی، کوئی جن نہیں دے دیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری جوڑے جنوں سے بنا دیتا تو پھر ہم کیا کرتے؟ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں بنائی، اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے، اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، تو کیا پھر بھی باطل پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے نہ آسمانوں سے اور کسی کو رزق دینے کا اختیار رکھتے ہیں، اور نہ زمین سے۔ آسمانوں سے یعنی بارش نازل نہیں کر سکتے، اور نہ زمین سے کوئی پیداوار کر سکتے ہیں۔ بس تم اللہ تعالیٰ کی مثالیں نہ بیان کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک غلام کی مثال بیان کی ہے، وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، اور ایک شخص وہ ہے جسے ہم نے اپنی جناب سے اچھا رزق دیا ہے، یعنی کہ غلام جو ہے وہ مکمل تابع ہوتا ہے، تابع فرما بردار ہوتا ہے اپنے مالک کے، اور ایک وہ شخص جسے ہم نے اپنی جناب سے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہے، تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے۔ کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ غلام تو کسی چیز پر قدرت رکھتا ہی نہیں، تو وہ کیا وہ دونوں سٹیٹس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون، سب تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اب دو آدمیوں کی مثال بیان کی، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ اپنی آقا پر بوجھ ہے، وہ کچھ سنتا نہیں، کچھ بولتا نہیں، وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، وہ جہاں بھی اسے بھیجتا ہے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا، اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کوئی خیر کی چیز کہاں سے لے کر آئے۔ کیا برابر ہے وہ اور جو انصاف کا حکم دیتا ہے، اور وہ جو سیدھے راستے پر ہے؟ یعنی آپ جو قرآن کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کیا آپ اور آپ کے وہ عزیز و اقارب، وہ رشتہ دار جو قرآن کو سنتے ہی نہیں، جو نہ خود فائدہ حاصل کرتے ہیں نہ کسی اور کو فائدہ دے سکتے ہیں، کیا آپ اور وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا، اللہ نے آپ کو اپنے کلام کو سننے کے لیے چنا، اس کو سمجھنے کے لیے چنا۔ یقیناً ہمیں قدرت نہ تھی کہ ہم ایک حرف بھی سیکھ سکتے، ہم ایک لفظ بھی سیکھ سکتے، ہم پہ تو یہ بھی قدرت نہ تھی کہ ہم اس کے زیر زبر کے بارے میں بھی سمجھ سکتے۔ میرے رب نے تو اتنی باتیں ہمیں کھول کر بیان کر دی۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے لیے ہے، چھپی ہوئی باتیں سب اللہ کے لیے ہیں۔ چھپی ہوئی بات میں گھسنے کی کوشش نہ کرنا۔ ہم بھی اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ روح کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے